السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانے نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہمارا لیڈر ڈٹا ہوا ہے ہم ڈٹے رہیں گے۔ اب ہمارے اوپر ایک مسلط کر رہے ہیں وہ گھٹیا لوگ، وہ گدھے مسلط کر رہے ہیں 25 کروڑ عوام پر، جنہوں نے پچھلے 1.5 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ پچھلے 1.5 سال میں مہنگائی کا طوفان لا کر کھڑا کر دیا، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے، وہی لوگ ہم پر دوبارہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ صرف اور صرف ان لوگوں کو عمران خان کا ڈر ہے، صرف اور صرف ان کو یہی ڈر لگا ہوا کہ اگر عمران خان آ گیا تو ہماری جو الائٹ خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، جو ناجائز پاکستانی عوام کے پیسے سے خواہشات پوری ہو رہی ہیں، جو کرپشن ہم کر رہے ہیں، جو ہم جائیدادیں بنا رہے ہیں، وہ سب ضبط ہو جائیں گی، وہ سب ہم آگے نہیں بنا پائیں گے، ہمیں کیسوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف اور صرف اس وجہ سے، یہ اپنے بچاؤ کی وجہ سے 25 کروڑ عوام کو گندگی میں دھکیل رہے ہیں، کنویں میں دھکیل رہے ہیں، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو کنویں میں دھکیل رہے ہیں۔ انہوں نے ویسے ہی معیشت کو پاکستان کی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ اب جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، یہ عوام کو مزید رگڑا لگانے والے ہیں اور عوام کی مزید بد دعائیں کھائیں گے، لیکن یہ حکومت چل نہیں پائے گی، کیونکہ جب تک عوام اس حکومت کی حمایت میں نہیں ہے یہ حکومت چلا ہی نہیں سکتے۔ جو IMF سے معاہدہ کرنے والے ہیں ان کے حساب سے مہنگائی بہت آسمان تک جانے والی ہے، غریب عوام کا جینا بحال کرنے والے ہیں یہ لوگ، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کو روکنا ہے۔ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح روکنا ہے اور 25 کروڑ عوام کی بھلے عزت کی دھجیاں اڑا دیں۔ 25 کروڑ عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ گھنٹہ کچھ فرق نہیں پڑتا، انہوں نے پیغام دیا ہے، پر پھر بھی کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ پھر میں وہی بات کروں گا، جب تک آپ کا لیڈر ڈٹا ہوا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ہم مزاحمت کریں گے، یہ گورنمنٹ بننے کے بعد 3 مہینے نہیں چلا پائیں گے، اور نہ آپ نے چلنے دینی ہے۔ یہ حقیقی آزادی کا مسئلہ ہے ہمارا، ہم نے ووٹ جس کو ڈالا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کے خلاف یہ لوگ چلنے والے ہیں تو اس دن ہم احتجاج کریں گے، پورا من احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے۔ وہ بندہ 75 سال کا بندہ 30 سال سے اس گندے نظام سے لڑ رہا ہے، 30 سال سے اس نے نہ اپنی عزت کی پرواہ کری، انہوں نے اس پر ذاتی حملے کرے، ان کی دھجیاں اڑائی، لیکن پھر بھی یہ کچھ نہ کر پا۔ وہ صرف اور صرف ایک بیان دیتا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ الحق ہے، اور اللہ اس کے لیے راستے بناتا گیا۔ تو اس سے یہ درس ہمیں بھی ملتا ہے کہ ہم نے اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے۔ ہم نے کوشش کری ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب تک قومیں کوشش نہیں کرتی اپنے حالات بدلنے کی میں نہیں بدلتا، اور ہم نے کوشش کری ہے، ہم نے اپنا ووٹ ڈالا ہے، بس ہم نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنے ووٹ کی حفاظت کیسے؟ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے پرزور احتجاج کرنا ہے۔ جس دن یہ اگر کھوتے کو، شہباز کھوتے کو یہ بٹھانے لگے، اس دن ہم سب نے احتجاج کرنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کو سنواریں گے، اس پر یہ مسلط ہم نہیں ہونے دیں گے چور ڈاکوؤں لٹیروں کو، جنہوں نے 30 سال سے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ پہلے تم باری لو پھر میں باری لیتا ہوں، ایک دوسرے کو گوال منڈی سے لے کے لاہور کی سڑکوں تک گھسیٹنے تک ان کے بیان چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، عوام کے سامنے یہ نورہ کشتی کر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے یہ دونوں کے دونوں عوام پر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں گروہ ایک ہیں، یہ صرف اور صرف پاکستان میں کرپٹ مافیاز ہیں، ان کو ہم نہ سیاست دان کہتے ہیں نہ پولیٹیشین کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف نہ پولیٹکس جماعت ہے یہ کوئی، یہ صرف اور صرف مافیاز ہیں جو اس عوام سے لڑ رہے ہیں، جو اس عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے مافیاز کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے۔ مزاحمت ضروری ہے، مزاحمت ضروری ہے۔ اگر آپ چپ کر کے بیٹھ گئے، آپ نے بہت محنت کی ہے 2 سالوں میں، آپ چپ نہیں ہوئے۔ 9 اپریل کے بعد جو حقیقی آزادی کا عمران خان صاحب نے ہمیں خواب دکھایا تھا، جو سفر شروع کرا تھا، ہم سب اسی سفر میں لگے ہوئے ہیں۔
اور انشاءاللہ یہ حقیقی آزادی ہم ان سے نجات حاصل کر کے لیں گے۔ حقیقی آزادی ہے ہی یہی، جسے ہم ووٹ دیں وہی وزیر اعظم بنے، جو ہمارے چیز مفاد میں ہو وہی خارجہ پالیسی بنے۔ ہم نہیں چاہتے ہمیں رشیا سے تیل سستا ملے، ہم رشیا سے لیں گے، امریکہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہے آزاد خارجہ پالیسی، یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی۔ 75 سال پہلے ہم نے گوروں سے آزادی لی تھی، اس مرتبہ ہم اپنے لوگوں سے، اپنے کرپٹ مافیا سے، جنہوں نے 75 سال سے، میں کرپٹ اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہیے ہمیں، جنہوں نے 75 سال سے اب جکڑا ہوا ہے ملک کو، ترقی نہیں کرنے دے رہے، اب یہ ہمارے سامنے بیاں ہو چکے ہیں۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ 75 سالوں سے اس ملک کو آگے کوڑ نہیں بڑھنے دے رہا۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ ہماری جو 75 سالوں سے ہمارے پیارے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی، اس ملک کو دھکیلتے جا رہے ہیں گندے کنویں میں۔ تو آپ سب نے گھبرانا نہیں ہے، ہم سب نے ان کے سے مزاحمت جاری رکھنی ہے۔ حقیقی آزادی کا یہ سفر انشاءاللہ عمران خان کو باہر لا کر اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا کر ہی ختم ہوگا ہمارا۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔